حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں داخل ہوا اور خیمہ زن ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنے جانثاروں کو جمع کیا اور ان کو دیکھ کر رو پڑے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کی، الہی ہم تیرے نبی کی عزت اور اولاد ہیں، ہمیں تیرے حرم اور تیرے نبی کے شہر سے دور کر دیا گیا ہے، ہم پر ظلم روا رکھا گیا ہے، پس تو ہمارے حق کو پورا فرما اور حق کو باطل پر سبقت عطا فرما۔ عام لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور وہ اس وقت تک دین پر قائم رہتے ہیں جب تک ان پر کوئی آزمائش نہیں آتی، اور جب آزمائش آتی ہے تو دیندار لوگ کم رہ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر توقف کیا اور فرمایا، میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو اپنے چہرے کو مت نوچنا اور نہ ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑنا۔ میری بہن زینب رضی اللہ عنہ، تم جگر گوشہ رسول، والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہو، تم صبر سے کام لینا۔ اگلے ہی روز ابن سعد کوفیوں کی 4000 فوج لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ ایک صحابی کا پوتا تھا، وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، مجھے کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ رضی اللہ عنہ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں اگر وہ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ خون ریزی ٹل سکتی ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس خط کو پڑھ کر اس نے جواب لکھا کہ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پھنس چکے ہیں، لہذا ان کو واپس نہ بھیجا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر نہ مانے تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں 500 سوار دریائے فرات کے گھاٹ پر بھیج دیے گئے اور ان کو تاکید کی گئی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ لینے دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو جب پیاس نے ستایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ 20 پیدل اور 30 سوار لے کر دریائے فرات پہنچے۔ اس پر یزیدی لشکر نے مداخلت کی، مگر وہ لڑے اور لڑتے لڑتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے اور 20 مشقیں بھر لائے۔ رات کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ابن سعد آپ کو تنہائی میں ملا اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے آگے 3 تجاویز رکھی۔ نمبر 1، مجھے مکہ واپس لوٹنے دیا جائے۔ نمبر 2، اگر واپس نہیں جانے دیتے تو یزید کے پاس جانے دو۔ نمبر 3، اگر دونوں باتیں منظور نہیں تو اسلامی سلطنت کے کسی سرحدی مقام پر بھیج دو۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو ان تجویزوں سے آگاہ کیا اور ابن زیاد اس پر آمادہ بھی ہو گیا، مگر شمر نے اس کی مخالفت کی۔ اس نے کہا، اس وقت وہ ہمارے قبضہ میں ہے، اگر ان کو جانے دیا تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ابن زیاد نے شمر کی بات مان لی اور شمر ہی کو ایک خط دے کر ابن سعد کے پاس بھیجا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ خود کو ہمارے حوالے کر دیں، اگر وہ اس پر رضامند ہو جائیں تو میرے پاس بھیج دینا، اگر وہ اس سے انکار کریں تو ان سے لڑنا۔ ابن سعد نے شمر کو یہ ہدایت بھی کی، اگر ابن سعد میرا یہ حکم مجال ہے تو اس کی ماتحت کام کرنا، ورنہ اس کی گردن اڑا دینا اور خود فوج کی کمان سنبھال لینا۔ ابن سعد کے خط میں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ اگر ان سے جنگ جیت لو تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو۔ ابن سعد نے شمر کو برا بلا کہا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے ہی ابن زیاد کو صلح سے باز رکھا، کیونکہ ابن سعد جانتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خود کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ بالآخر حالات سے مجبور ہو کر اس نے لڑائی کی تیاریاں شروع کی۔ ابن زیاد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے سے خبردار کیے بغیر قدم نہ اٹھاتا۔ رات کو چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں پر پہنچا۔
حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اپنے 20 سواروں کے ہمراہ سے ملے اور اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ ابن سعد نے کہا آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ واپس جا کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں کسی طرح آج رات کے لیے ڈال دو تاکہ میں اللہ عز و جل کی عبادت کر لوں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات مان لیا اور واپس چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تم سب رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ، دشمن تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ مگر کوئی بھی آپ کے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ اس خیال سے رونے لگیں کہ یہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بہن کو ہوش دلایا اور انہیں صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ اس جھلسا دینے والی گرمی میں اس صحرا کے اندر جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہ تھا، رہنا دشوار تھا، مگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں نے تمام مصائب کا مقابلہ کیا، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ آنے دیا۔ اللہ عز و جل کی جانب سے اس آزمائش کو نہایت صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی صفیں درست کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے ذیل کی تقریر کی، لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے غریبان میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے؟ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت بنائی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا، آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کو خطاب کیا، مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا
میں جیتے جی ہرگز تو خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک اور ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا، کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں کوئی بھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے جواب دیا، اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر اور یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے جا ملا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا، مجھے معلوم نہ تھا یہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں، اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک اور پھر 2 کر کے جنگجو میدان میں اترتے تھے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ بسوا ہونے پر مجبور ہوتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے، اور کا گھوڑا بھی زخمی ہوا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا، جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خونریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ زور کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے زور کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جانثاروں نے تلواروں کی ضد میں نماز زور ادا کی۔ نماز زور کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور آپ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا، آپ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستان نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا، مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر کھولی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیموں پر دعویٰ بول دیا اور خاندان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو عزتوں کا تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو پامال کیا۔
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کھولی نے نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعصمت اور با کردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس مرکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیکی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ کھولی نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کو اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین کا سر لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے کھولی سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ کھولی نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و کرام کا لالچ دیا لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس کے سامنے رکھا تھا اور ایک چھڑی سے آپ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ حضرت زید بن ارقم موجود تھے، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، چھڑی کو ان پاک اونٹوں کے اوپر سے ہٹا، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت میں رو پڑے۔ ابن زیاد نے حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا اے بدبخت، تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ کا خیال نہ کیا، تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ یہ فرما کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ روایت میں آتا ہے جس وقت اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو دیکھتے ہی کہا تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں علی ابن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا علی ابن حسین تو کربلا میں مارے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے اور میرا نام بھی علی ابن حسین ہے اور میرے بھائی کو شہید کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا اسے ہم نے نہیں، اللہ نے مارا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے جواب میں اللہ عز و جل کا فرمان سنا دیا بے شک اللہ ہی جانوں کو قبض کرنے والا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دوسرا نفس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا۔ ابن زیاد نے کہا میں حیران ہوں کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے اپنے لشکروں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یہ سن کر فرمایا مجھے بھی قتل کروانا ہے تو کروا دے، مگر ان عورتوں کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمانوں کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور ان کا حق ادا کر سکے۔ ابن زیاد نے جب آپ کی بات سنی تو اپنا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا ان عورتوں کے ساتھ ہی جائیں گے۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو جب ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس وقت آپ کا لباس بہت میلا ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسے جواب ملا یہ زینب بنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا
اللہ عز و جل نے ہمیں شرف عظیم عطا فرمایا اور ہمیں آل رسول بنایا، اور قرآن مجید ہماری پاکی بیان کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا، اللہ نے مجھے تمہارے غضب سے بچایا اور تمہارے سرکشوں کو ہلاک کیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے ہمارے چھوٹے اور بڑے شہید کیے، اگر تو اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو سمجھ لے۔ ابن زیاد نے جب آپ کی یہ جرات دیکھی تو خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کوفہ کی گلیوں میں جس وقت اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو لے کر پھرایا گیا تو لوگوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم نے اپنے ایمان کو دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنایا اور تم لوگوں کی مثال اس سب سے کی ہے جو نجاست کے ڈھیر پر اگتا ہے۔ تم لوگ صرف عیب جوئی اور لونڈیوں کی طرح خوش آمد اور چاپلوسی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے رونے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی کوفہ کے بازاروں میں نمائش کی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو لے کر کوفہ کے بازاروں میں گشت ہوا، اور پھر جامع مسجد کوفہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ابن زیاد نے کہا، اللہ کا شکر ہے اس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی اور حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جنہیں حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے، اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن مرجانہ، تو کذاب ہے، تیرا باپ بھی کذاب ہے، اور تم آل رسول کو شہید کرنے کے بعد خود کو سچا ظاہر کرتے ہو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف کی بات سنی تو ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ عنہ کے قبیلہ نے مزاحمت کی تو ان کی گرفتاری کو مؤخر کر دیا گیا، مگر بعد میں ابن زیاد نے نہایت چالاکی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عفیف کو شہید کروا دیا۔ جب ابن زیاد اپنی دل لگی کر چکا تو اس نے بدبخت شمر کی قیادت میں ایک لشکر اسیران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا، تمہارا گزر جس جانب بھی ہو ان کی تشہیر کرتے جانا اور لوگوں کو ڈرانا، جس نے بھی خلیفہ کی اطاعت سے روگردانی کی اس کا یہی انجام ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا تو شمر کو 10,000 دینار دے کر سر مبارک کچھ دیر کے لیے لے لیا، اور پھر اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو دھویا اور عطر و خوشبو لگائی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اس پادری کی قسمت بدل دی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ صبح بارش تھمنے کے بعد یزید کے سامنے جس وقت حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک اور اسیران کربلا کو پیش کیا گیا تو اس وقت نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دندان مبارک کو ضرب لگاتے ہوئے کہا، ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا لیکن ہماری خون ٹپکاتی تلواروں نے انصاف کر دیا اور ظالموں اور نافرمانوں کی گردنیں اڑا ڈالیں۔ حضرت ابو برزہ السلمی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یزید بدبخت، بروز قیامت ان کے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے اور تمہاری شفاعت ابن زیاد کرے گا۔ یہ فرما کر وہ دربار یزید سے باہر نکل گئے۔ یزید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان کا انجام ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود کو مجھ سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میرے باپ سے اچھا سمجھا اور اپنے جد امجد کو میرے جد امجد سے اچھا سمجھا۔ اگر میں میدان کربلا میں ہوتا اور انہیں ہرگز قتل نہ کرتا۔ جس وقت حضرت سیدنا
امام زین العابدین کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید نے کہا تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحمی کی اور میرے حقوق کو نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ تیرے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، فرمایا تم پر اور روئے زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی پیدائش سے قبل لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ یزید نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو کہا تم پر یہ مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ جس وقت یزید نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر۔ اللہ کا فرمان ہے ان لوگوں کا انجام برا ہوا جو برے کام کرتے ہیں اور ان کے احماد کو جھٹلاتے اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ اے یزید تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی اور ہمیں قید کیا، اور تو سمجھتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے اور تو بڑھتا رہے، تو یہ سب تیری اس سلطنت کی وجہ سے ہے، اور تو نے شاید اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ کفار یہ گمان نہ کریں ہم نے ان کے ساتھ جو نرم رویہ رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ صرف یہ مہلت ہے تاکہ وہ دل کھول کر گناہ کریں، پھر ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی عبد المطلب کا ناحق خون بہایا، اور ان قریب تو بھی ایک دردناک انجام سے دوچار ہوگا۔ میں اللہ سے امید رکھتی ہوں وہ ہمارا حق ہمیں دے گا اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا اور ان پر اپنا قہر نازل فرمائے گا۔ تو ان قریب اپنے گناہوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں اللہ ہی کا فرمان ہے وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے، اور جن لوگوں نے تمہارے لیے راستہ آسان کیا وہ بھی ان قریب تیرے ساتھ برباد ہونے والے ہیں۔ اے یزید اگر ہماری ظاہری کمزوری کو خود کے لیے غنیمت سمجھتا ہے تو کل بروز قیامت تو اپنا کیا ہوا پائے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں، بلکہ ہم ہر حال میں صابر اور اسی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنے مکر و فریب سے جو چاہے کر لے، مگر تو ہرگز ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندیوں کو چھو سکے گا۔ تیری سلطنت عارضی ہے، اور ان قریب منادی کرنے والا منادی کرے گا، اور لعنت ایسی قوم پر جس نے ظلم و ستم کیا۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے بیلوں کو ایمان کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ خاتمہ فرمایا، اور نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اور ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ یزید نے اپنے رفقا سے اسیران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے یزید سے کہا تم میرا مشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کا مشورہ مان لیا کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ میرے مخالف ہو چکے ہیں اور مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کی راہی کا حکم دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا آپ کو جس چیز کی بھی خواہش ہو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری سالار اور غمسار ہماری پھوپھی حضرت سیدہ زینب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور یزید نے ان سے کہا آپ یہاں رہنا پسند کریں گی یا پھر مدینہ منورہ جانا چاہیں گی؟ پھر یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا اگر سیدنا امام حسین کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا میں ان کو ہرگز شہید نہ کرتا۔ یزید کی باتیں سن کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ہمیں مدینہ منورہ بھیج دے۔ یزید نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مال و دولت بطور نذرانہ پیش کیا۔
تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کی سربراہی میں 300 سپاہیوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کے قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے مدفن کے بارے میں کتب سیر میں متعدد روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک اپنے شاہی خزانے میں رکھ دیا۔ جب سلیمان بن مالک تخت نشین ہوا تو اس نے سر مبارک کو دمشق بھیج دیا، جہاں اسے خوشبوؤں سے غسل دے کر مدفون کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو 40 یوم کے بعد جسم مبارک سے ملا دیا گیا اور کربلا معلیٰ میں مدفون ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو مشہد میں مدفون کیا گیا۔ جامعۃ الازہر قاہرہ کی عمارت کے شمالی دروازے کے سامنے یہ مشہد عظیم واقع ہے، جو مشہد حسین کے نام سے بھی مشہور ہے۔